السلام علیکم۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کھینچا۔ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت آہوازی اور راز و نیازی میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ اس دوران اس نے پریشان حال ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیچکی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیچکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال میں ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا بازار ہی میں موجود ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ وہ عام سی شکل و صورت والا تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی۔ کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا۔ صرف 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال میں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی کہ کہیں تانبا ساز پیسے واپس نہ مانگ لے۔ عابد یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو اس نے تانبے کی دکان والے سے کہا بھائی لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اسی دیچکی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا۔ تانبا ساز نے کہا تم نے سچ کہا، اس برتن کی اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے تو خدا کی رضا مندی کے لیے اس کی مدد کی ہے۔ میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں، اس سے وہ اپنے بچے کے لیے وافر مقدار میں دوائی لے سکے گی۔ میں نے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے اور اس کی پریشانی حل ہو جائے۔ عابد کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کر سکتا، گرنے والوں کو سہارا دو اور نیک نیتی کے ساتھ ضرورت مند کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ جزاک اللہ۔